اگر آپ کو انشورنس پالیسی کے حوالے سے کوئی شکایت ہے یا کمپنی کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں تو یہ شکایت کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے، یہ سب جانیں گے اور بہت کچھ آج ہم ڈائریکٹر جنرل انشورنس اومبڈسمن مبشر صدیقی صاحب سے۔ السلام علیکم مبشر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مبشر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو انشورنس پالیسی کے حوالے سے کس قسم کی زیادہ تر شکایت موصول ہوتی ہیں؟ بیسیکلی ہمارے پاس جو سب سے زیادہ شکایات آتی ہیں وہ لائف انشورنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ دو مین ایسپیکٹ ہیں انشورنس انڈسٹری میں، ایک لائف انشورنس ہوتی ہے اور ایک جنرل انشورنس۔ تو لائف کی زیادہ ہیں، جنرل کی کچھ مقابلتاً کم ہیں، اور لائف میں بھی مختلف سب ڈویژنز ہیں، اور جو آج کل سب سے زیادہ اس میں شکایات آ رہی ہیں وہ بینک انشورنس کے حوالے سے سب سے زیادہ شکایات آتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شکایت کرنی ہو تو کیسے کرے، کہاں جائے؟ دیکھیے، ہمارا وفاقی انشورنس محتسب کا ایک ادارہ ہے جو کہ کمپلینٹ لیتا ہے ان لوگوں کی جو کہ انشورنس انڈسٹری سے کسی بھی قسم سے ان کی کوئی ناراضگی ہے، ان کو کلیم نہیں مل رہا، ان کا کوئی قریبی بندہ کے انتقال ہو گیا، اس کا ڈیتھ کلیم نہیں ہے، اس قسم کی کوئی بھی گاڑی کی لگ گئی، اور تو اس لیے ہم نے تقریباً 8 آفیسز ہیں ہمارے آل اوور پاکستان، جس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر یہاں سندھ میں ہے، ملتان اور لاہور ایک کیپٹل ٹیریٹری ہے اسلام آباد، اس کے علاوہ پشاور اور کوئٹہ، یہ تقریباً 8 آفیسز ہمارے پاکستان بھر میں ہیں۔ اور اس میں آپ آ سکتے ہیں، یا تو ڈائریکٹلی آپ ایک ہینڈ ریٹن کمپلینٹ ہو اور ریسیو کروا کے چلے جائیں، یا پھر آن لائن کمپلینٹ کا بھی طریقہ کار ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور اس میں ہمارا کمپلینٹ کا سیکشن ہے، وہاں آپ اس میں ایک فارم ہے وہ بھریں اور ہمارے پاس وہ ڈائریکٹ کھل جاتا ہے اور کمپلینٹ رجسٹر ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1082، جس میں آپ کال کر کے اپنی کمپلینٹ رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ یہ 3 بیسک طریقہ کار ہیں کہ اگر کوریئر سے آپ بھیجنا چاہیں تو وہ بھی ہے۔ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کچھ وقت بتائیں گے، کتنے عرصے میں اگر کوئی کمپلین کرے آپ کے صحیح تو وہ ریزالو ہو جاتی ہے؟ اور جتنے فیصلے اگر آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کا فیصلہ اومبڈسمن کی جانب سے آتا ہے، تو زیادہ تر فیصلے وہ کس حق میں ہوتے ہیں؟ کیا کلائنٹ کے حق میں ہوتے ہیں یا کمپنی؟ اصل جو لنچ پن ہے وہ ہے پالیسی ہولڈر انشورنس انڈسٹری میں، جو ہے جنرل پبلک پالیسی لیتی ہے، اسی کے پالیسی ملتی ہے، وہی پیمنٹ کرتی ہے۔ ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ اس پوری جی ڈی پی میں ہماری انشورنس انڈسٹری کے تھرو آتا ہے۔ یہ بیسک ہے، تو ہم پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں انشورنس پالیسی ہولڈر کے حقوق کا۔ اب فرض کر لیجئے کہ کسی نے اپنی ایک لائف پالیسی لی اور اس نے اپنی لائف پالیسی لے کے رکھ لی، اور اس کے بعد جب اس کا 2 طریقے ہیں، اللہ نہ کرے اگر یا تو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اکرنس آف ایونٹ ہو گیا، اس کا مطلب تو اس کے لواحقین ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ میرے والد نے یا میرے شوہر نے یا میرے بیٹے نے پالیسی لی تھی، اب یہ اس کا انتقال ہو گیا، یہ پالیسی ہمیں 20 لاکھ روپے ملنے چاہیے یا 10 لاکھ ملنے چاہیے، یہ لوگ نہیں دے رہے، تو ہم اس کو قانونی حیثیت میں دیکھ کے سب سے ایسنس آف لا از ٹو آربیٹریٹ بٹوین دا 2 پارٹیز۔ ایسنس آف لا یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کو بٹھائیے، آپ ون پوزیشن کریے، اور کسی بھی قسم کے جھگڑے کے بغیر آپ کوشش کریے کہ اس مسئلے کو حل کریں آربیٹریشن سے اور میڈیشن سے، ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے۔ تو ہماری بھی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آربیٹریشن اور میڈیشن کے تھرو دونوں پارٹیز کو کسی ایک جگہ ایسے نتیجے پہ لے آئیں جہاں ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے اور ون پوزیشن ہو، مزید کسی ریویو کی، ریپریزنٹیشن کی، اپیل کی ضرورت نہ پڑے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، میں اگر لیٹسٹ اسٹیٹس کی بات کروں کچھ، کہ مجھے اگر بتائیے گا کہ لاسٹ ایئر آپ کو کتنے کیسز ملے جی، اور ان میں کتنے کلائنٹ کے حق میں فیصلے ہوئے، کیونکہ ظاہری بات ہے کبھی کلائنٹ بھی غلط ہو سکتا ہے، اور کتنے فیصلے آپ کے کمپنیز کے حق میں ہوئے، یعنی کچھ پرسنٹیج بتائیے گا۔ جنرلی تو جو پالیسی ہولڈر ہے اسی کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں۔ فرض کر لیجئے لاسٹ ایئر اپروکسیمیٹلی ہمارے 10,000 کمپلینٹس ہمیں ریسیو ہوئیں، اس میں سے ہمارا قانون یہ کہتا ہے، جو آپ کا سوال بھی تھا، کہ اس کو 60 دن کے اندر ہمیں اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے، اس سے بیونڈ ہم جا نہیں سکتے۔ تا وقت ہے کہ کسی پارٹی کی وجہ سے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں آیا ہو، کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس کی وجہ سے 10-15 دن اور اوپر چلا جاتا ہے معاملہ، ورنہ ہم 60 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ 10,000 میں سے جنرلی ہمارے سالانہ 9,000 پلس کمپلینٹ جو ہیں ڈسپوز آف ہو جاتی ہیں۔ اس 9,000 کی اگر ہم بات کریں تو 90% آف دا کمپلینٹس ڈسپوز آف ود ایمیکیبل سیٹلمنٹ۔ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے، رہ گئے 10%، 8%، 7% ایسے جہاں کوئی ایک پارٹی راضی نہیں ہوئی اور اس نے بولا آپ اپنا قانونی فیصلہ کر دیں، اس کو ہم کہتے ہیں اسپیکنگ آرڈر۔ وہ اسپیکنگ آرڈر ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، اس میں کسی ایک پارٹی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسپیکنگ آرڈر کے بعد بھی اس کو، کوئی کمپنیز اکثر ایسی ہوتی ہے جو اس کو
مان لیتی ہیں اور اس کے بعد اس کو پیمنٹ ہو جاتی ہے, اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن کوئی 3 سے 4% ایسے بھی کیسز ہیں جہاں ریویو اور ریپریزنٹیشن ہوتی ہے, اپیل ہوتی ہے. ہمارے کیس کے آرڈر پہ ریویو تو ہمارے پاس ہی ہوتا ہے, وفاقی انشورنس محتسب کے ادارے کے پاس ہی ہوتا ہے. ہمارے جو محتسب صاحب ہیں وہ اوور آل پورے پاکستان کے ہیڈ ہیں, اور وہ مطلب سپیریئر جوڈیشری کی ایکویلنسی ہوتی ہے ان کی, اور وہ وہاں پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں فائنل. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ ہمارے ریویو کے فیصلے سے بھی کوئی غیر مطمئن ہے دونوں پارٹیز میں سے, تو صدر پاکستان کے پاس ایز پر پروویژن آف فیڈرل امبڈسمن انسٹیٹیوشنل ریفارمز ایکٹ 2013 وہ صدر پاکستان کے پاس اپیل کر سکتا ہے. آپ نے ذکر کیا بینک ایشورنس کا, یعنی بینکنگ چینل کے تھرو انشورنس پالیسیز بیچنا ہے, اس میں واقعی بہت سی مشکلات ہیں. کچھ یہ ڈسیپشن کی طرف بات جاتی ہے کہ اس کو ایز اے انویسٹمنٹ ٹول بیچا جاتا ہے اور کلائنٹ کو معلوم نہیں ہوتا. کچھ بتائیے گا آگاہی کے لیے لوگوں کی کہ لوگ کیا کیا چیزیں دیکھیں. ایک انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے بینک ایشورنس کا, وہ پوری دنیا میں کامیاب بھی ہے, اس کو بھی یہاں 2009-10 کے بعد اڈاپٹ کیا گیا انشورنس انڈسٹری میں. جنرلی آپ پہلے دیکھیں تو انشورنس انڈسٹری میں کسی بلڈنگ میں اگر انشورنس ایجنٹ گھس جایا کرتا تھا 80s میں 90s میں, تو اس بلڈنگ میں لوگ دروازے بند کر لیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے کمرے میں کہیں نہ گھس جائے, کیونکہ بات شروع ہوتی تھی کہ اگر آپ مر گئے تو, یہاں سے بات شروع ہوتی تھی اور اس پہ لوگ اس ایجنٹ سے بھاگتے تھے. تو اس کانسیپٹ کو تھوڑا چینج کرنے کے لیے ایک انشورنس کارپوریٹ ایجنٹ کے طور پہ بینکس اس فیلڈ میں ایک کارپوریٹ ایجنٹ کے طور پہ آئے. بینک کے ظاہری بات ہے کلائنٹس ہیں, لاتعداد کلائنٹس ہیں, اور سالہ سال کا ان کا ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جب وہ کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہولڈر بینک میں جاتا ہے تو جب بینک ڈیسک سے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ یہ پالیسی لے لیجئے, تو وہ جنرلی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بینک کو پیسے دے رہا ہوں, اور وہ انویسٹمنٹ پالیسی کبھی بول رہے ہوتے ہیں, کبھی پالیسی بول رہے ہوتے ہیں. لیکن آخر وقت تک اس جگہ سے جو مس سیلنگ ہوتی ہے, جو مس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے بینک ڈیسک سے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا آخر وقت تک کہ یہ انشورنس پالیسی آپ لے رہے ہیں. ایک خاص ٹاسک کے طور پہ بینک کا ایجنٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, بینک کے امپلائی بھی ہوتے ہیں, وہ بینک کے امپلائی بیچ رہے ہوتے ہیں, یا وہ ٹریننگ کا مسئلہ ہے نا, ایجنٹ کی ٹریننگ پراپر نہیں ہوتی, یا تو بینک امپلائی بیچ رہا ہوتا ہے, یا اگر انشورنس کمپنی کا بھی کوئی بندہ اس جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو بینک ڈیسک سے لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم شاید بینک کی کوئی پالیسی لے رہے ہیں, اور بینک کہاں جائے گا, بینک نے تو پرسنٹیج کے حساب سے پیمنٹ. وہاں پہ مس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جہاں وہ بولتے ہیں کہ 5 سال میں ڈبل ہو جائیں گے, 3 سال میں ڈبل, ایسا ہوتا نہیں ہے. اس چیز کو جنرل پبلک کو آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پبلک کو جب تک کہ پوری پالیسی کی شرائط اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سمجھ میں نہ آ جائیں, وہ اس پہ سائن نہ کریں. کیونکہ ایک دفعہ آپ نے سائن کر لیا تو انشورنس پالیسی از اے کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی. دونوں لوگوں کا جب کانٹریکٹ ہو گیا تو پھر بائنڈنگ ہو گئی دونوں کے اوپر. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ پالیسی لے رہے ہوں, آپ پریمیم دے رہے ہوں, چاہے بینک کے تھرو, چاہے نارمل ایجنٹ کے تھرو یا ان کے آفس, تو آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دیکھ لیجئے. آپ اس میں ایک السٹریشن ہوتی ہے, اس کو دیکھ لیجئے کہ آپ کو 10 سال بعد کتنے پیسے ملیں گے, 15 سال بعد کتنے ملیں گے. یہ جو 2 سال میں یا 5 سال میں ڈبل ہونے کا پیسہ یہ ہوتا نہیں ہے. یہ صرف بلند و بانگ دعووں سے پیمنٹ تو لے لی جاتی ہے, پریمیم تو لے لیا جاتا ہے, کمیشن تو آپس میں بڑھ جاتا ہے, لیکن پالیسی ہولڈر کو پرابلم ہوتی ہے. یہ ایک سب سے بڑا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں. آپ نے کہا سب سے زیادہ جو شکایت ہے وہ بینک ایشورنس کے حوالے سے, کچھ کوانٹم بتائیں گے ان منی ٹرمز کے, کتنا اماؤنٹ ہے جو؟ دیکھیں ہمارے پاس جو اوور آل پورے پاکستان سے جو شکایات آئیں, میں لاسٹ ایئر کے اسٹیٹسٹکس اگر آپ کو بتاؤں تو تقریباً 3 ارب کے آس پاس کی ہمیں کلیم داخل ہوئے کہ اتنے اماؤنٹ کا, جو ہماری 10,000 کے قریب کمپلینٹس ہیں اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. لیکن جو ہم نے ریلیف پراپر دلایا ہے وہ تقریباً 2.35 بلین کا ہم نے جنرل پبلک کو, جو اراؤنڈ 8,000 to 9,000 کمپلینٹ ڈسپوز آف ہوئی ہیں, ان میں ہم نے جو ریلیف دلایا ہے لاسٹ ایئر صرف ہمارے ادارے کے تھرو, وہ یہ اتنا اماؤنٹ ہے. اچھا, بینک ایشورنس میں اگر کوئی یہ غلطی ہو جاتی ہے, جیسے سگنیچر ہو جاتے ہیں یا پتہ نہیں ہوتا, ویسے اگنورینس آف لا از نو, دیر از نو ایکسکیوز, لیکن پھر بھی تو کیا اس میں بھی آپ کی رہنمائی مل جاتی ہے کلائنٹ کو؟ جی ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے ایس ایس سی پی کیونکہ ریگولیٹر ہے انشورنس انڈسٹری کا, ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک سیریز آف ورکنگ کی. اس کے بعد ہم نے ایک ابھی سرکولر نکلوایا ہے جس کے تحت ہمارے ادارے کا نام پالیسی ڈاکیومنٹ کا حصہ بن جائے, جہاں پالیسی ڈاکیومنٹ جب کسی کو ملے پالیسی ہولڈر کو, اس کو یہ پتہ ہو کہ ان کیس آف اینی فراڈ, ان کیس آف اینی مس ریپرزنٹیشن, مس سیلنگ, وہ اس کے پاس ایک انصاف حاصل کرنے کے لیے
ایک فورم ہے جس کو وفاقی انشورنس محتسب کہتے ہیں اور وہ وہاں جا سکتا ہے. یہ ایک ہم نے بڑا جو کام ہے اس سے یہ ہوا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں پالیسی جیسی ملتی ہے پالیسی ہولڈر کو تو ایک 15 ڈیز فری لک پیریڈ ہوتا ہے. وہ 15 دن کے اندر اندر اگر آپ کو مزید کسی کو دکھا دیں, مزید کسی سے سمجھ لیں, کیونکہ جنرلی لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, سائن کر دیا 2 لاکھ 1,50,000 جو اس کا پریمیم ہے وہ دے دیا اور اپنے گھر میں پالیسی ڈاکیومنٹ رکھ لیا. ایون بہت سے ایسے کیسز ہوئے ہیں جو لوگ اپنے گھر والوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں, صرف رکھ لیا جاتا ہے کہ 10 سال بعد جب یہ میچور ہوگی تو پیسے لے لوں گا. گزشتہ 3 سالوں میں اگر کمپنیز کی بات کی جائے, جیسے ہم نے بینکنگ محتسب میں دیکھا, وہاں بھی اس کے بارے میں ایک اسٹیٹس آتے ہیں کہ کون سے بینک سب سے زیادہ جہاں سے شکایت موصول ہوئی, کیونکہ بینکس بڑے بھی ہیں تو اگر بڑا ان کا کسٹمر بیس ہوگا تو شکایت کا بھی زیادہ ہو سکتی ہے, پروبیبلٹی زیادہ ہے. کون سی کمپنیاں ہیں جن کے خلاف آپ کو زیادہ شکایت موصول ہوئی ہیں؟ کوئی 2-3 کمپنیز بتائیں گے ٹاپ 3. اس میں آپ اس طرح سے لے لیں کہ جتنی بڑی کمپنی ہے, جتنی زیادہ اس کی سیل ہے, جتنے زیادہ وہ پالیسی بیچ رہی ہے, اتنی ہی اس کی شکایت اسی والیوم سے, اسی پیمانہ یہی ہے کہ جس کی 1000 پالیسیاں مثال کے طور پہ بک رہی ہیں تو وہاں سے 100 کمپلینٹس آ جائیں گی, جس کی 500 ہیں تو 50 آ جائیں گی. اس لیول سے آتی ہیں. اس میں کوئی اسپیسیفک یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی کمپنی بڑی مس ریپرزنٹیشن کر رہی ہے یا بڑی کمپنی بہت اچھی چل رہی ہے. ایک اوور آل انڈسٹری میں تقریباً 42-43 کے قریب کمپنیز ہیں جس میں تکافل بھی ہے اور انشورنس کمپنیز بھی ہیں, جو اسلامک کانسیپٹ ہے انشورنس کا تکافل. یہ اس حساب سے تقریباً جو بڑی کمپنیز ہیں آپ کو اور ہمیں سب کو پتہ ہے ان کی کمپلینٹ زیادہ آتی ہیں. جیسے جیسے کمپنی 2nd ٹیئر کی 3rd ٹیئر کی ہیں ان کی کمپلینٹس کم آتی ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے. بہت سی کمپنیز انشورنس کمپنیز گارنٹیز بھی پرووائڈ کرتی ہیں 2 کلائنٹ کے درمیان, کہ اگر ایک کلائنٹ ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا پیسے نہیں دیتا تو وہ انشورنس کمپنی دے گی. کیا مارکیٹ میں ایسی کمپنیاں بھی ہیں کہ جو گارنٹی صرف ایک نام کی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے؟ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کسی رجسٹرڈ جو SECP نے لائسنس دیا ہوا ہے جس کمپنی کو آپ کام کر رہے ہیں, لائسنس یافتہ انشورنس کمپنی کے ساتھ یا ایک بوگس کمپنی کے ساتھ. کہ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی XYZ کمپنی ہے, نہ اس کا پراپر آفس ہے نہ اس کا. تو اچھا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پالیسی لے تو SECP کی ویب سائٹ پہ جا کے جو رجسٹرڈ انشورنس کمپنیز ہیں ان کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ یہ 40-42 کمپنیز ہیں, ان میں سے میں لے رہا ہوں یا کسی اور سے لے رہا ہوں. اور جہاں تک گارنٹی کی بات کی تو اوور آل جو انشورنس بزنس ہے نا وہ کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی ہے بٹوین دا 2 پارٹیز. گارنٹی جب آ جاتی ہے نا, گارنٹی ہمیشہ 3rd پارٹی دیتی ہے. A اور B کا کام ہو رہا ہو, C پارٹی گارنٹی دیتے. اس کا کام جیسے آپ نے کہا بہت زیادہ تر اس کام میں جو گورنمنٹ کانٹریکٹس میں پارٹیز کے ساتھ وہ بینک گارنٹیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کبھی کبھار انشورنس گارنٹیز بھی آ جاتی ہیں. اچھا مرشد صاحب, یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پالیسی لی اور بعد میں ان کی کوئی سیونگز ایسی نہ ہوئی کہ 2-3 سال تک جاری رکھی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو روک دی, اس کی پیمنٹ کرنی, اس کے جو پریمیم کی ادائیگی ہے. یا کچھ لوگ ہیں جو دیر سے ادائیگی کرتے ہیں اگر, تو ان سینیریو میں کیا کیا جائے؟ کیا آگاہی مل سکتی ہے ان لوگوں کو کہ جو آگے کنٹینیو نہیں رکھ پا رہے یا دیر سے پریمیم ادا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں جو آپ نے بات کی اس کے 2 اسپیکٹ ہیں. ایک پہلی بات یہ کہ اگر ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آتی ہے اور اس کو مس سیلنگ اور مس ریپرزنٹیشن کے تحت اس کو بیچی گئی, بتایا کچھ اور گیا اور پالیسی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کچھ اور ہیں, تو وہ کمپلینٹ آئے. دوسری کمپلینٹ جو آپ نے ابھی ذکر کیا وہ یہ کہ ایک کمپلینٹ بالکل صحیح, ایک پالیسی بالکل صحیح طریقے سے بیچی گئی, اس نے 3-4-5 سال تک, وہ 10 سال کی پالیسی ہے اور اس نے پیمنٹ کرتا رہا کسی بھی وجہ سے, کاروباری حالات کی وجہ سے, ذریعہ معاش کے حوالے سے. اب یہ کمپلینٹ جو آ رہی ہے یہاں پہ وہ جو ایمیکیبل سیٹلمنٹ کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا پروگرام کے شروع میں, وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ان کو ساتھ بٹھا دیتے ہیں اور ان مجبوریوں کو, ادھر ہمارا قانون ایک طرف ہو جاتا ہے, پھر قانونی بات نہیں کرتے تاکہ دونوں کو ایک ون ون پوزیشن پہ لے آئیں. فرض کر لیجئے کسی بندے نے 10 سال کی پالیسی لی, 4 سال اس کو 1-1 لاکھ روپے اس نے پیمنٹ کری. 1-1 سال پیمنٹ کرنے کے بعد 5ویں سال 6ٹھے سال اس کے حالات, نوکری چلی گئی یا اس کا کاروبار تھوڑا اتنا اچھا نہ ہوا تو اس نے پیمنٹ روک دی. اب وہ 7ویں 8ویں سال آ رہا ہے کہ 3-4 سال کے میرے 1 لاکھ روپے کے حساب سے وہ پیمنٹ مجھے دلائی جائے. تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کو میں السٹریشن آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ پہلے سال اگر آپ نے 1 لاکھ دیے تو آپ کے اتنے بنیں گے. یہ ایک ٹینٹیٹیو ہوتا ہے, اس کے آس پاس
مطلب ہو سکتا ہے اس سے 5% اوپر 5% نیچے ہو جائے، لیکن دوسرے سال دی ہے تو چوتھے سال کے آگے قانونی بات یہ ہے کہ چوتھے سال کے آگے جو اماؤنٹ جس پہ دونوں پارٹیز نے، کمپنی اور پالیسی ہولڈر نے سائن کیا ہوا ہے، وہ پیمنٹ اس کو ملے. لیکن پھر بھی فرض کر لیجیے وہ 4 لاکھ کے 3 لاکھ لکھے ہوئے آگے کہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے 5 سال پہ بریک ایون ہوگی اور اس کے بعد پیمنٹ بڑھے گی. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو کم از کم جو اس نے پیمنٹ دی ہوئی ہے وہ ضرور دلوا دیں. اگر شکایت کرنے والے کو آپ کے ادارے سے بھی ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے تو کمپلینٹ ریڈریسل جو آپ کا اس کا ہے کہ شکایت کا جو حل ہے اپنے ادارے کے حوالے سے، وہ کتنا افیکٹو ہے اور وہ کتنا کارگر ہے؟ بیسیکلی تو ہمارے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا تو جو سسٹم ہے الحمدللہ وہ بھی پورے طریقے سے ہے، اور کسی ایک بندے کے پاس کیس نہیں ہوتا. ایک کمپلینٹ سیکشن ہے جہاں کیس رجسٹر ہوتا ہے، پھر ہمارے کنسلٹنٹس ہیں جو کیس کی ہیئرنگ، انیشیل ہیئرنگ کرتے ہیں، پھر کیس بن کے ہمارے ایڈوائزر اپریزلز کہلاتے ہیں. وہ پورے پاکستان سے کیسز آتے ہیں اور ایڈوائزر اپریزل اس کے اپریزل کرتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی لیگل لیکونہ رہ جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا اوپینین جس میں تھوڑی بہت بحث کی گنجائش ہے، اس کے بعد یہ محتسب تک پٹ اپ ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ فیصلوں کے اوپر سگنیچر ہوتا ہے. تو ایک پورا میکینزم بنا ہوا ہے، انٹرنل سسٹم بنا ہوا ہے. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کی آگاہی دینے کا اور وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.